بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبکتگین نے مسجد سے رخصت ہوتے وقت نظام شاہ کے ہاتھوں کو احتراماً بوسہ دینا چاہا، مگر انہوں نے بھی سید کی طرح اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ یہ اچھی عادت نہیں ہے، اسے ترک کرنے کی کوشش کرو۔ اسی قسم کی رسمیں آگے چل کر بت پرستی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ سبکتگین نظام شاہ سے مل کر قصر شاہی کی طرف روانہ ہو گیا اور مسجد کا امام اسے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ سبکتگین جب محل میں داخل ہوا تو ایک ملازمہ نے بڑے والہانہ انداز میں اسے خوشخبری سناتے ہوئے کہا، امیر صاحبزادے کو ہوش آ گیا ہے اور ان کا بخار بھی اتر گیا ہے۔ سبکتگین دیوانہ وار اپنی حرم سرا میں داخل ہوا، جہاں اس کی بیوی محمود کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ شوہر کو دیکھتے ہی وہ احتراماً کھڑی ہو گئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، امیر آپ کو بیٹے کی صحتیابی مبارک ہو۔ جواب میں سبکتگین بھی مسکرایا، ہاں کنیز نے مجھے اس کی اطلاع دی تھی۔ اللہ نے نظام شاہ کی دعا سن لی اور میرے بیٹے کو کسی بڑی آفت سے محفوظ رکھا۔ یہ نظام شاہ کون ہے؟ سبکتگین کی بیوی نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں نظام شاہ کے بارے میں تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا، فی الحال تم محمود کے جشن صحت کا اہتمام کرو اور غریبوں کے گھروں تک ان کی ضرورت کی چیزیں پہنچا دو۔ سبکتگین نے اپنی بیوی سے کہا اور دربار میں شرکت کرنے کے لیے چلا گیا۔ امیر التگین بھی اس خبر سے بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے سبکتگین کو اپنے بائیں طرف بٹھایا اور محمود کی صحتیابی پر مبارکباد دی۔ پورے محل میں جشن نشاط کی تیاریاں جاری تھیں، مگر اسد شیرازی بہت ہی اداس نظر آ رہا تھا۔ اس نے شراب کا ایک لبریز جام حلق سے اتارا اور اپنی بیٹی ارمغانہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ستارے تو اب بھی یہی کہتے ہیں کہ اس مہلک بیماری میں محمود کو مر جانا چاہیے تھا، یا پھر اس کی آنکھیں ضائع ہو جاتی اور پورا جسم مفلوج ہو جاتا۔ اگر میری کنیز سعدیہ نے مجھے بتایا ہے کہ محمود ابھی تک محفوظ ہے، بخار ٹوٹ گیا ہے اور چیچک کا زور بھی گھٹ رہا ہے، بس زیادہ سے زیادہ اس کے چہرے پر کچھ داغ ابھر آئے ہیں۔ میں تو اس کی موت کی خبر سننا چاہتا تھا، مگر اب محل میں چاروں طرف محمود کے جشن صحت کا شور سنائی دے رہا ہے۔ اسد شیرازی نے شراب کا ایک اور جام پیتے ہوئے کہا، ارمغانہ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ یہ بچہ محمود بہت خطرناک بچہ ہے، اپنے باپ سبکتگین سے بھی زیادہ خطرناک۔ اگر اسے ہلاک نہیں کیا گیا تو شراب کے آتش کدوں کی طرح ہمارے دلوں کے آتش کدے بھی بجھ جائیں گے۔ میں تو ابھی تک سبکتگین سے خوفزدہ تھا اور اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اچانک یہ ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا اور یہ فتنہ پہلے فتنے سے بھی زیادہ ہولناک ہے۔ میں اس وقت مطمئن ہو گیا تھا جب ستاروں نے مجھ سے سرگوشیاں کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ خوفناک بیماری میں مبتلا ہو کر محمود بہت جلد مر جائے گا۔ ستاروں کی دی ہوئی یہ خبر تو درست ثابت ہوئی ہے کہ محمود ایک تباہ کار مرض میں مبتلا ہوا، مگر اس کی زندگی کو کوئی نقصان ہی نہیں پہنچا۔ پتہ نہیں آج کل ستارے مجھے نامکمل اور جھوٹی خبریں کیوں دے رہے ہیں۔ اسد شیرازی انتہائی کرب کے ساتھ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، یا پھر مجھ سے آرامن برائی کا دیوتا ناراض ہو گیا ہے۔ ابھی اسد شیرازی اپنی بات مکمل کرنے نہیں پایا تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ جو بھی ہے اندر چلا آئے۔ اسد شیرازی زور سے چیخا، کمرے کا دروازہ کھلا اور اسد شیرازی کی خوبصورت کنیز سعدیہ اندر داخل ہوئی۔ اس وقت کیوں آئی ہے؟ اسد شیرازی نے قہر آلود لہجے میں کہا۔ وہ بہت زیادہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ آقا آپ کے لیے ایک بہت اہم خبر ہے۔ کیسی خبر؟ اسد شیرازی نے ایک بار چیختے ہوئے کہا، کیا محمود مر گیا ہے؟ اسد شیرازی بہت زیادہ بدحواس نظر آ رہا تھا۔ وہ ہلاکت کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن کسی نظام شاہ کی دعاؤں سے اس کا بخار اتر گیا۔ اب وہ پوری طرح صحتیاب نظر آ رہا ہے۔ کنیز سعدیہ نے ایک نیا انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ نظام شاہ کا نام سن کر اسد شیرازی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ نظام شاہ کون ہے بھائی؟ اسد شیرازی نے اپنی کنیز سعدیہ سے پوچھا۔ میں اس شخص کو قطعاً نہیں جانتی۔ محمود کی والدہ اپنی دوست امیر زادیوں سے بار بار نظام شاہ کا نام لے کر کہتی تھیں کہ ان کی دعاؤں سے میرے بچے کو صحت ملی ہے۔ اس طرح میرا اندازہ ہے کہ شاید نظام شاہ کو کوئی روحانی بزرگ ہیں۔ اسد شیرازی گہری سوچ میں ڈوب گیا اور پھر یکایک اس کے چہرے پر وحشت کے رنگ جھلکنے لگے۔ کہیں نظام شاہ کا تعلق اس امیر علی شاہ سے تو نہیں ہے جس کی مداخلت کے سبب اب تک میرے تمام منصوبے ناکام ہو چکے ہیں اور ستاروں کا حساب زیر و زبر ہو کر رہ گیا ہے؟ اسد شیرازی نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر سعدیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
تو اپنی مالکہ کے اور بھی قریب ہو جا اور زیادہ سے زیادہ ان کا اعتماد حاصل کر. بہت دن بعد تو کوئی خاص خبر لائی ہے. میں تیری کارگزاری سے ابھی تک مطمئن نہیں ہوں. آقا میں مالکہ کے حلقہ اعتبار میں تو شامل ہو گئی ہوں، مگر وہ لوگ بہت محتاط ہیں. سعدیہ نے سبکتگین کی حرم سرا کا ذکر کرتے ہوئے کہا اور واپس جانے کی اجازت طلب کری. اسد شیرازی نے اپنے سر کی جنبش سے اسے جانے کے لیے کہا تو وہ الٹے قدموں دروازے کی طرف بڑھنے لگی. سن، ایک بات کا خیال رکھنا. اچانک اسد شیرازی نے اسے دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرا کوئی راز شاہی محل کی دیواروں تک نہ پہنچے. کنیز سعدیہ گھبرا کر رک گئی. آقا کیا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں؟ اسی اعتبار نے تو تجھے میرے قریب رکھا ہوا ہے. اسد شیرازی نے بلند آواز میں کہا، اگر یہ اعتبار ختم ہو جاتا تو اب تک تو موت کی آغوش میں پہنچ چکی ہوتی اور تیرے اہل خانہ بھی اپنی اپنی قبروں میں سو رہے ہوتے. آقا میں اعتبار کے اس رشتے کو ٹوٹنے نہیں دوں گی. سعدیہ کے چہرے کی وحشت اور جسم کی لرزش نمایاں ہو چکی تھی. میں ابھی اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہوں. اسد شیرازی نے شراب کا ایک اور جام نویز کیا اور پھر اسے گھونٹ گھونٹ پیتے ہوئے ارمغانہ سے کہنے لگا، اب نظام شاہ کی صورت میں ایک اور مصیبت نازل ہو گئی. شاید یہ بھی امیر علی شاہ کی طرح کوئی مذہبی دیوانہ ہے. جب ہی تو ستاروں کی چالیں الٹ گئی ہیں. خیر، میں نظام شاہ کو بھی دیکھ لوں گا اور تم ابو اسحاق کے قریب ہونے کی کوشش کرو. ارمغانہ چونک اٹھی، مگر بابا جان وہ تو مجھ سے عمر میں بہت بڑا ہے. ارمغانہ نے قدر ناگواری کے ساتھ ابو اسحاق کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ابو اسحاق امیر کا بیٹا تھا جو ایک مضبوط کردار کا انسان تھا اور اسے اپنے باپ کی طرح دنیا کی رنگینیوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی. کسی انسان کی عمر سے کیا ہوتا ہے؟ اسد شیرازی کے لہجے میں ہلکی سی ترشی تھی. وہ مستقبل کا حکمران ہے اور حکمران کی عمر نہیں دیکھی جاتی. اگر تو ابو اسحاق کے حرم تک پہنچ گئی تو سبکتگین کی ترقی کے تمام دروازے بھی بند ہو جائیں گے اور پھر ہم آسانی کے ساتھ اس سے اپنی توہین کا بھرپور انتقام لے سکیں گے. کیا تو یہ بات بھول گئی؟ سبکتگین تجھے حقارت کے ساتھ ٹھکرا چکا ہے. اسد شیرازی نے بڑی بے غیرتی سے اپنی بیٹی کے جذبات پر الفاظ کی ضرب لگاتے ہوئے کہا، یہ کیسے ممکن ہے بابا؟ اس چوٹ سے ارمغانہ شیرازی بے قرار ہو گئی. لگتا تو ایسا ہی ہے کہ تو نے سبکتگین کے ہاتھوں ہونے والی ذلت کو فراموش کر دیا ہے. اسد شیرازی نے ارمغانہ کے بھڑکتے ہوئے جذبات کو مزید آگ دکھائی. میں کیا کروں بابا، مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اپنی شخص کے احساس سے ارمغانہ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے. میں تجھے راستہ دکھا تو رہا ہوں. اسد شیرازی بڑی بے حیائی کے ساتھ بول رہا تھا. اب ہماری کامیابی کے لیے یہی ایک راستہ باقی رہ گیا ہے کہ تو ابو اسحاق سے شادی کر لے. وہ بڑھاپے کی سرحد تک پہنچ چکا ہے. میرا فلسفہ اور تجربہ مجھے بتاتا ہے کہ ایسے لوگ بہت جلد زیر دام آ جاتے ہیں. پھر جب وہ تیرے اشاروں پر رقص کرنے لگے گا تو اس سے سبکتگین کا سر مانگ لینا. بالفرض محال اس پر آمادہ نہیں ہوا تو سبکتگین کو معزول تو ضروری کر دے گا. پھر ہم اس کے بیٹے محمود کا کام بھی تمام کر سکتے ہیں. اگر یہ بچہ جوان ہو گیا تو پھر ہم سب اس دنیا میں زندہ نہیں رہیں گے. ارمغانہ، مجھے ستاروں نے بتایا ہے کہ محمود کی زندگی ہماری موت ہے، بڑی اذیت ناک اور ذلت اور رسوائی کی موت. یکایک اسد شیرازی کے چہرے پر خوف و دہشت کی پرچھائیاں لہرانے لگی. آپ مطمئن رہیں بابا، ارمغانہ بولی، میں آپ کے اصولوں کی زندگی کے لیے اپنی زندگی تک قربان کر دوں گی. ارمغانہ بظاہر باپ کو تو تسلیاں دے رہی تھی، مگر در پردہ اس کے دل میں اقتدار کی خواہش کروٹیں لے رہی تھی اور وہ خیالوں کی دنیا میں اپنے سر پر تاج زر نگار جگمگاتا ہوا دیکھ رہی تھی. لیکن ابھی اسد شیرازی نے اپنے منصوبے کا آغاز کیا ہی تھا کہ ایک دن امیر الپتگین کا انتقال ہو گیا اور غزنی کے در و دیوار شور و ماتم میں ڈوب گئے. امیر الپتگین کے انتقال سے غزنی کی فضا بہت زیادہ سوگوار ہو چکی تھی. اسد شیرازی نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اس نے اپنی بیٹی ارمغانہ کو تنہائی میں سمجھاتے ہوئے کہا، یہ لمحات ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہیں. اس وقت ابو اسحاق انتہائی شکستہ نظر آ رہا ہے. تم تعزیت کے بہانے اس کے پاس جاؤ اور پھر اپنے خوبصورت الفاظ کا جال اس طرح پھیلا دو کہ ابو اسحاق زندگی بھر ان کے ریشمی پھندوں سے آزاد ہی نہ ہو سکے. اسد شیرازی کی گفتگو سن کر ارمغانہ مسکرائی، مگر فوراً ہی اس کے چہرے پر فکر و پریشانی کا گہرا عکس ابھر آیا. مگر بابا جان، سبکتگین سے تو بہت خطرہ ہے. کیوں؟ اسد شیرازی کی پیشانی پر کئی بل پڑ گئے.
اس لیے کہ سبکتگین ابو اسحاق کے بہت زیادہ قریب ہے، کہیں وہ میری قربت کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھے اور ماضی کے وہ واقعات نہ دہرا دے جو ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہیں۔ اس نے ایسا کیا تو پھر آپ کا منصوبہ ناکام بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے نئی دشواریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسد شیرازی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ارمغانہ کے اندیشے نئے خطرات کی نشاندہی کر رہے تھے۔ وہ چند لمحوں تک اپنے خیالات میں الجھا رہا، پھر اس کے عیار ذہن نے نیا زاویہ تراش لیا۔ نہیں میری نادان بیٹی، ایسا نہیں ہوگا، ابھی تیرا ذہن انسانی فطرت کے پیچ و خم سے واقف ہی نہیں ہے۔ اگر ایک بار ابو اسحاق تیری طرف متوجہ ہو گیا تو پھر ہزاروں سبکتگین مل کر بھی اسے اس کے ارادوں سے باز نہیں رکھ سکتے۔ ابھی تجھے حکمران مردوں کی دنیا میں خوبصورت عورتوں کے کردار کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں زہد و تقویٰ کے لباس دولت اور حسن کی آگ ہی سے جلتے ہیں۔ ان آہینی مجسموں کو ہمیشہ سیم و زر کی تپش اور حسن کی حرارت ہی نے پگھلایا ہے۔ ابو اسحاق تو بہت کمزور مجسمہ ہے، شاید وہ ہلکی سی آنچ بھی برداشت نہ کر سکے، مگر شرط یہی ہے کہ وہ ایک بار تیری طرف دیکھ لے، پھر اگر سبکتگین نے درمیان میں مداخلت کی تو وہ بہت رسوا ہوگا۔ اور میں یہی تو چاہتا ہوں کہ ابو اسحاق اور سبکتگین کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو جائیں کہ اس طرح ہماری منزل زیادہ آسان ہو جائے گی۔ پھر اسد شیرازی کے شرمناک منصوبے میں رنگ بھرنے کے لیے ارمغانہ پوری حشر سامانیوں کے ساتھ ابو اسحاق کی خلوت میں پہنچی۔ پہرے داروں نے اسے دروازے پر روک لیا۔ حفاظتی اصولوں کے مطابق وہ کسی برقع پوش خاتون کو اپنے امیر کی مرضی کے بغیر اندر داخل ہونے کی اجازت دے ہی نہیں سکتے تھے۔ اپنے امیر کو اطلاع دو کہ وزیر مملکت اسد شیرازی کی صاحبزادی ان سے ملنا چاہتی ہیں۔ ارمغانہ نے اس طرح تحکم آمیز لہجے میں کہا جیسے وہ ابو اسحاق کے محافظوں سے نہیں اپنے غلاموں سے مخاطب ہو۔ ارمغانہ کی بات سن کر ایک پہرے دار اندر گیا اور پھر کچھ دیر بعد واپس آ کر کہنے لگا، محترم خاتون اندر تشریف لے جائیں کہ امیر آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ ارمغانہ کی گردن میں ہلکا سا تناؤ پیدا ہوا اور وہ ایک ادائے خاص کے ساتھ ابو اسحاق کی خلوت گاہ میں داخل ہوئی۔ ابو اسحاق ایک آرام دہ کرسی پر خاموش بیٹھا تھا اور اداس نظروں سے اس شمشیر کو دیکھ رہا تھا جو سامنے کی دیوار پر آویزاں تھی۔ یہ وہ تلوار تھی جس سے امیر البتگین نے کئی اہم جنگیں لڑی تھیں اور ان جنگوں میں نمایاں کامیابی حاصل کری تھی۔ اپنی بیماری کے دوران مرنے سے پہلے اس نے یہی تلوار ابو اسحاق کے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا، فرزند بس یہ شمشیر ہی میرا سرمایہ ہے جو تمہارے نام کیے جا رہا ہوں، اس کی حفاظت کرنا اور اس شمشیر کو کبھی زنگ آلود نہ ہونے دینا۔ یہ دنیا آدم نما درندوں سے بھری پڑی ہے جن کے پنجے بہت نوکیلے اور دانت بہت زہریلے ہیں۔ اگر اس شمشیر پر زنگ آ گیا تو پھر یہ وحشی تمہیں ہلاک کر ڈالیں گے، یا پھر تم تاج و تخت سے محروم ہو کر افلاس زدہ لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو گے۔ اس لیے ہمیشہ شمشیر بدست رہنا اور اپنے ہتھیار کی آب و تاب قائم رکھنا اور کبھی کسی ریشمی آنچل کا سایہ طلب نہ کرنا کہ یہ کیف اور سایہ اکثر انسانوں کو ذلت اور رسوائی کی موت کی گہری نیند سلا دیتا ہے۔ تمہارے لیے بس یہی ایک وصیت ہے کہ ہم وقت مسلح ہو کر جاگتے رہنا اور صرف اپنے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، اس کے سوا یہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہے۔ امیر البتگین کے الفاظ یاد کر کے ابو اسحاق کی آنکھوں میں نمی سی جھلکنے لگی تھی اور وہ ابھی اپنے انہی خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ اسے ارمغانہ شیرازی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ چونک کر آنے والی خاتون کی طرف دیکھنے لگا جس کے چہرے پر سیاہ نقاب پڑا ہوا تھا۔ خدا حافظ۔